ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں، اور بات چیت ہماری بڑی خاص ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بڑی زبردست قسم کی بات ایک شیئر کرتے چلیں، اور وہ یہ شیئر کرتے چلیں کہ اکتوبر کا مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے کی 13 تاریخ کو پاکستانی سنیما کی تاریخ رقم ہونے والی ہے۔ وہ فلم جس کا بہت عرصے سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے فلم بینوں کو انتظار تھا، وہ ریلیز ہو رہی ہے 13 اکتوبر کو، دا لیجنڈ آف مولا جٹ۔ بلال لاشاری کی ڈائریکشن میں بنی اس فلم کی کاسٹ میں شامل ہیں فواد خان، حمزہ علی عباسی، ماہرہ خان، حمائمہ ملک، گوہر رشید اور شفقت چیمہ جیسے بہترین اداکار۔ جدید ساؤنڈ ڈیزائننگ اور اسکرین پلے سے مزین یہ فلم یقینی طور پر پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ یاد رکھیے دا لیجنڈ آف مولا جٹ 13 اکتوبر کو ریلیز ہو رہی ہے۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ فلم دیکھنے ضرور جائیے، آپ بے ساختہ کہہ اٹھیں گے کیا زبردست فلم ہے، مزہ آ گیا۔ اور جناب اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم غذا اور غذائیت میں بڑی ہی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں، اور یہ بات ہو رہی ہے ہماری جو ہمارے ہاں کی ایک جسے کہنا چاہیے نا کہ ہمارا فخر ہیں، روبینہ وہاج، انٹرنیشنل اسٹاف آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائیٹڈ نیشن، اور ہم بات کر رہے ہیں فوڈ از انسیکیور ڈیو ٹو فلڈ۔ عصمت اور فیضہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں، اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز پلے والے FM نیٹ ورک۔ روبینہ، ہم نے آپ سے پوچھا تھا میں نے کہ جو ہم مختلف دن بناتے رہتے ہیں، اس طرح اگر ہم فوڈ ڈے منا رہے ہیں تو اس مرتبہ یہ منانا اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ایکچولی پہلے لیٹ می جسٹ سے کہ فوڈ ورلڈ فوڈ ڈے جو ہم منا رہے ہیں آج، یہ ہم نے منانا شروع کیا تھا 1979 میں یہ اپروو ہوا تھا، اور 1980 سے ہم نے منانا شروع کیا ہے، اور یہ منایا جاتا ہے 16 اکتوبر کو۔ اور اس سال بہت زیادہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ فلڈس کی وجہ سے پاکستان کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو منائیں، اور اس کی اویئرنیس، اس سے آگاہی ہو لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس میں اس دن میں غذا اور غذائیت کے بارے میں آگاہی دینی چاہیے سب کو۔ فلڈس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اور صرف فصلیں ابھی تباہ نہیں ہوئی بلکہ اگلے موسم کی فصل جو کہ ویٹ ہے، جو کہ گندم ہے، جو کہ فوڈ سیکیورٹی کی کراپ ہے پاکستان میں خاص کر، اس کے بھی جو ہیں وہ ٹائم پہ اس کو بیج کو بونے کا چانسز جو ہیں وہ کہیں کہیں جگہ پہ بہت کم ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ کم ہوگی غذا تو پھر مسئلے زیادہ بنیں گے۔ ویسے بھی جو ہے غذا اور غذائیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ FAO اس پہ ہمیشہ آگاہی دینے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور ہم اس سال جو منا رہے ہیں وہ ہمارا تھیم ہے کہ لیونگ نو ون بیہائنڈ، مطلب سب کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، کسی کو پیچھے، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کسی کو پیچھے نہ چھوڑیں۔ اور خاص کر فلڈ سے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں، اور صرف لوگ بے گھر نہیں ہوئے بلکہ جانور بھی مر گئے ہیں، اور جانور ان کی وجہ سے بھی جو ہے کھانے کی ایک جو گوشت ہے یا دودھ ہے وہ بھی اس میں بھی کمی آ رہی ہے، وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ویٹ کا آپ نے ذکر کیا روبینہ وہاج صاحبہ، لیکن ہمارے یہاں تو ویٹ ایک بہت مین پروڈکٹ ہے، مین فوڈ آئٹم ہے، بہت ساری چیزیں اس سے بن رہی ہوتی ہیں، تو اس کا کیا آلٹرنیٹ کیا ہے پھر؟ ایک تو یہ ہے کہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کہ پانی جتنا کھڑا ہوا ہے، جتنا رہ گیا وہ نکل جائے زمینوں سے، تاکہ ٹائم پہ ویٹ لگائی جا سکے۔ اگر ٹائم پہ ویٹ لگائی گئی تو پھر تو ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم امپورٹ کریں، باہر سے منگائیں، اور اس کے علاوہ آلٹرنیٹ جو وہ ہے، ان لوگوں کی جو عادتیں ہیں وہ تو چینج ہونا تھوڑا اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور مشکل بھی ہے کہ ویٹ کے الٹرنیٹ کیا ہوگا۔ تو کوشش یہی جاری ہے کہ ویٹ لگ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ربینہ صاحبہ، ہم تھوڑا سا یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہوئی ہے، کئی لاکھ ہمارے جانور مر گئے ہیں، ہمارے زمین کو نقصان پہنچا ہے، فصلوں کو پہنچا ہے، لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے، تو اس حوالے سے اب آپ لوگوں کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، پلاننگ کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ابھی ایک اسسمنٹ کے ہو رہی ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، لیکن جو نمبرز آ رہے ہیں اس میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ پورے پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر میں، جس میں لائف سٹاک، فشریز اور کراپس بھی آتی ہیں،
اس میں 11 سے 12 ملین ڈالرز کا نقصان ہوا. اور صرف سندھ میں, اور یہ پورے سیکٹرز میں ہے, صرف سندھ میں 1.5 ٹریلین روپیز کا نقصان ہو چکا ہے ابھی تک. تو ہم جو ایف اے او کر رہا ہے وہ تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ویٹ لگ سکتی ہے وہاں پہ ہم بیج اور فرٹیلائزر دیں ویٹ کے, یا اگر ویٹ نہیں لگ پاتی تو پھر ہم چھوٹے زمینداروں کو آئل سیڈز دیں, جیسے سن فلاور ہے یا وہ, تاکہ وہ کم از کم پیسے تو حاصل کر سکیں وہ بیچ کر. ویسے بھی جو فوڈ انسیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ غذا کم ہے. اگر آپ گلوبلی دیکھیں تو غذا بہت ہے دنیا میں, لیکن وہ کہیں پہ اویلیبل ہے, کہیں پہ نہیں ہے. کسی کو اس تک رسائی ہے, کسی کو نہیں ہے. اور یہ ایشوز سالو کرنے کی ضرورت ہے. حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, یونائٹڈ نیشنز اپنی کوشش کریں, این جی اوز اپنی کوشش کریں, سب لوگ بہت زیادہ کوشش کریں. اور یہ بہت پازیٹیو ہے پاکستان میں اور خاص کر سندھ میں کہ لوگ کوشش کریں, لوگ مدد کریں. لیکن جتنا نقصان لائف اسٹاک سیکٹر میں ہوا ہے اس کے لیے بھی سوچنا. دوسری بات یہ کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں, انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو ایف اے او اس میں ویکسینیشن بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کریں ویکسینیشن کریں لائف اسٹاک میں, کارپیٹ ویکسینیشن کریں کہ اور بیماریاں اور جانوروں کو ٹرانسفر نہ ہو, روک تھام ہو سکے ان کی. صحیح. اچھا, تو یہ جیسے سندھ سائڈ پہ ایک فلڈ ہے اور اوبیسلی وہاں پہ ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں اور ویٹ کا جیسے آپ نے بتایا, تو کیا ہم اس کو پنجاب سائڈ پہ رہ کر کچھ کور کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے؟ پنجاب میں ہو رہا ہے. پنجاب میں فلڈز 2 ڈسٹرکٹ میں کافی کلیمٹی, اور خاص کر راجن پور میں مسئلہ ہے. تو وہاں پہ اگر جو ویٹ اگائی جاتی ہے وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے. لیکن کوشش تو یہی ہے کہ سندھ میں بھی اگ جائے تاکہ مسئلہ آئے ہی نہ. تو دیکھیں سندھ جو ہے وہ سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر ہے ویٹ کا پاکستان میں. تو اگر سندھ میں مشکل ہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اس کو کور کرنا. صحیح. اچھا, یہاں پہ یہ بھی بتائیے کہ ابھی تک بہت سارا نقصان ظاہر ہو چکا ہے, تو کیا ابھی جانور اس سے متاثرہ بیمار ہیں, مطلب بیماریاں پھیل رہی ہیں اس میں, اس کے لیے کیا سدباب ہے؟ بیماریاں پھیل رہی ہیں اور اس کا یہ ہے کہ ویکسینیشن کریں. جن بیماریاں جو جانور بیمار ہیں انہیں ذرا آئسولیٹ کریں اگر وہ لگنے والی بیماریاں ہیں. ایسا تو نہیں کہ کہیں ان کو حلال کر کے پھر بیچ دیا جائے شہروں میں؟ نہیں, بعض بیماریاں جو ہیں وہ گوشت کو مسئلہ نہیں دیتی. جیسے لمپی اسکن ڈیزیز بھی جو پہلے سے ہے, وہ زیادہ ظاہر ہے اگر اس میں پہلے سے ہے, لیکن وہ ایگزیجریٹ ہو جاتی ہے, زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. تو اس سے گوشت کو نہیں ہوتا مسئلہ, ایکسپرٹس کہتے ہیں. میں خود تو ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کی لائف اسٹاک کی, لیکن ایکسپرٹ کہتے ہیں اس سے گوشت کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں کی پریفرنسز ایسی ہیں کہ ہم نہیں کھاتے وہ گوشت. تو تھوڑا سا جو ہے وہ ویکسینیشن اور کارپیٹ ویکسینیشن, یہ نہیں کہ 10 جانور ہیں تو 4 کو ویکسینیٹ کر دیا باقیوں کو نہیں کیا. سارے پورے کے پورے ڈسٹرکٹ, پورے کے پورے ولیجز میں جو جانور ہیں ان کو ویکسینیٹ کرنا پڑے گا. صحیح. تو اس سے ہمارے جو ابھی اتنے جانور مرے ہیں تو ڈیری پروڈکٹس میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کتنا اس میں فرق آ رہا ہے یا کتنا نقصان ہوا ہے؟ ڈیری پروڈکٹس تو ظاہر ہے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اور جو جانور مرے ہیں وہ دودھ کی ویسے ابھی قلت ہوئی تو نہیں ہے دودھ کی, اور شکر ہے پاکستان کی بہت بڑی انڈسٹری ہے لائف اسٹاک کی اور ڈیری کی, اور قلت نہیں ہوئی ابھی تو چل رہا ہے صحیح سب کچھ. اور آگے بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ایسے کچھ چانسز نہیں ہیں؟ امید تو یہی ہے کہ چانسز کم ہے, کیونکہ جانور تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. بالکل ہوا تو ہے, لیکن پاکستان میں ہے کافی. صحیح, ٹھیک ہے. مطلب دوسرے پروونسز سے بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں سے بھی کور کیا جا سکتا ہے. بالکل کور کیا. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ روبینہ وہاج موجود ہیں, انٹرنیشنل اسٹاف آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز. اور ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے فوڈ از انسیکیور ڈیو ٹو فلڈ. اسما توحید, فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. غذا اور غذائیت ہمارا سیگمنٹ ہے. کال کرنے کے لیے 111-111-107 111-111-107. واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں 0345110410 0345110410. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM.